جی رانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ اوور ریٹ کی طرف جائیں گے اور آپ کمپرومائز کر جائیں ایک فاسٹ بولر، ہاں جی دیکھیں یہ جو پلینگ 11 ہے اس میں حسنین کو آپ کمپرومائز کر دیتے ہیں، چلیں تو اگر آپ کمپرومائز کر جائیں گے اس کے اوپر رہیں 4 فاسٹ بولرز کے ساتھ، یہ بھی تو آپ کے پاس ایک آپشن ہوگا نا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سیکنڈ اننگز میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو اگر آپ ٹاس ہار جاتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے سیکنڈ اننگز میں بالنگ کرنی ہے تو 3 اسپنرز سوٹ نہیں کریں گے انڈر لائٹس، بال گیلا اگر ہوتا ہے تو اسپنرز آپ کے بہت مشکلات آپ کے لیے پیدا کریں گے۔ میں اس کو آئیڈیا ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ ہمارے اٹیک جو نا انفارچونیٹلی اب 1 ڈائمینشنل ہو گیا، پیس اٹیک ہمارا۔ ابھی میں اگر آپ کو بتاؤں نا حارث کے علاوہ مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید یہ نہ ہو کہ پاکستان جب چیمپئنز ٹرافی میں جائے بھی تو یہ بھی ایک خیال ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ایک سائڈ سے ابرار نیا گیند کرتے ہوئے شروع میں نظر آئیں اور ایک سائڈ سے آپ فاسٹ بولر کے ساتھ جائیں، کیونکہ اس درمیان میں جب آپ کو اوورز آئیں گے نا 15 سے 35-40 کے درمیان میں، تو آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کے بیسٹ بالر وہاں پہ بالنگ کرتے ہوں اور ابرار کی صورت میں آپ اوپر سے کوشش کریں کہ سرکل کے اندر کوئی 1-2 وکٹیں آپ کے لیے لے لے، کیونکہ بیٹسمین بھی چانس کی کوشش کرے گا نا بال کا اندر زپن ہو جائے۔ ہاں تو کوئی یہ کہ اس کو نئے بال کا فائدہ ہوگا اور دوسرا بیٹسمین بھی چاہ رہا ہوگا کہ یار میں سرکل تھوڑا سا بہتر کر لوں، تو یہ چیزیں پاکستان کو ہو سکتا ہے ایک خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیا بال اس سے کرا لیں۔ میرا خیال ہے اتنی بڑی 2 سیریز آئی ہیں ہماری، ہم آسٹریلیا میں کھیلے، ساؤتھ افریقہ میں کھیلے، چلیں ہم نے ان کو ہرایا، وی بیٹن دیم کنونسنگلی۔ کنڈیشنز اور تھیں لیکن پلیئر کا نا وہ برین میں فرق پڑا کہ آپ کو مومنٹم بنتا ہے۔ اب جب آپ ایز اے وننگ ٹیم دیکھیں گے نا، میں اس پلیئرس پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں، وین یو لک ایٹ دا لاکر روم تو وہاں آپ کو وہ 4-5 چہرے نظر ہی نہیں آ رہے جو کہ اب اس وننگ بینچ کا وہ وننگ ٹیم کا پارٹ تھے۔ اٹ پلیز اے ہیوج رول۔ اتنی بڑی سیریز کے اندر آپ کو چاہیے یہ تھا کہ when we had won against Australia تو آپ کہتے رہے ان لڑکوں نے تب سائم واز فٹ اینڈ فائن، ایک اپنا انجری میں تو آپ 12 کے بعد بھی چینج کر سکتے ہیں۔ ہاں کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس کے علاوہ ہمارا جو بھی 14 کا سیٹ تھا نا، لیٹ شوڈ ہیو اسٹیڈ۔ دیکھیں ابھی بھی جیسپریت کی داؤ پر ہی ہے نا، ان کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے، لیکن چلے پھر بھی کہہ نہیں سکتے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مطلب ان کی ہاں شامی بہت بڑا بالر ہے، میں مانتا ہوں شامی ہے، ہردک پانڈیا ہے، شامی ICC ٹورنامنٹس کا چیمپئن ہے، مجھے اتنا پتا ہے، وہ وہاں سے کور کرتا ہے۔ لیکن پاکستان کی بات کریں تو 1 ڈائمینشنل، as you have said کہ there are not that faces who were the winning faces for Pakistan, and on the other hand there are not that faces who were not winning against Pakistan, right? آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے پلیئرز تھے ساؤتھ افریقہ ٹیم میں which were not the part of the team at that time, but they will be a part of the team in Champions Trophy. Then Australia, right? آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ جو آپ کے پاس ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا جس کو فل کرتے ہوئے آپ نے میچز ون کیے ہیں، ابھی وہ ان کا مسنگ ایلیمنٹ فل ہوگا اور آپ مسنگ ایلیمنٹس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ Do you get my point? I do get your point، لیکن جو وننگ ہوتی ہے نا وہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے، اور سب سے جو ہیبٹ جو ہے نا اسی کی آزیز کو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم نے 2 ون ڈیز کھیلے نا آسٹریلیا کے خلاف تو تب ان کی کسی حد تک اتنی ہی لیول کی ٹیم تھی ایکسپیرینس وائز جتنی کہ ہماری تھی۔ ہمارے بھی 3-4 لڑکے نئے تھے، ان کے بھی 3-4 نئے تھے۔ انہوں نے تیسرے میچ کے لیے اپنے آپ کو ودرا کیا، وہ گواسکر بارڈر ٹرافی کھیلنے چلے گئے۔ پاکستان نے فرسٹ 2 میچز میں ان کو پورا میچ دیا، اور وہ ڈیسیژن بیسڈ تھا، وہی اسی میچ پر ڈیسیژن، اسی میچ پہ کیونکہ ہم نے پہلا میچ ان کو پش بیک کیا تھا۔ سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اگر آپ میں سے ہم نے فالو کیا ہوگا شری لنکا میں جب انہوں نے پرفارم کیا، آسٹریلیا از گوئنگ ایٹ ناٹس، انہوں نے اننگ ڈیفیٹ ان کو شری لنکا میں، اور عثمان خواجہ ٹیسٹ پلیئر ہے، انگلش نے کیا کھیلا ہے، اسمتھ نے کیا کھیلا ہے، اینڈ دی وے دے ہیو بولڈ، نیتھن لائن جاگ گیا پھر سے کہ یار وہ اسپن ٹریک یہاں پر آ کے دے ول بی اے ویری ٹف ٹیم۔ ابھی تو بڑا آپ کو کلوزلی واچ کرنا پڑے گا انڈیا اور ان کے ODI سیریز کو کہ دونوں ٹیمیں کیسے لڑتی ہیں 50 اوورز کے میچ میں۔ لیکن انہوں نے T20 سیریز میں خاصا اچھا پرفارم کیا ہے، ان کی انگلینڈ کو تو مطلب کوئی سمجھ ہی نہیں آئی، وارون چکرورتی قابو نہیں آیا ان کے نا۔ Thank God Australia is not in the group of Pakistan India۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان کو جو گروپ ملا نا، ہم دیکھیں ہم ہر کڑوے کو تو نہیں کہہ سکتے صحیح نہیں ہے، ہمیں اور انڈیا کو بڑا ریلیٹیولی ایزی گروپ ملا ہے۔ لک ایٹ سر دوسرے گروپ میں افغانستان، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا، ٹاپ ٹیمز۔ افغانستان شاہ جی رانا صاحب فارمیشن ہے نا، فارمیشن ہے، دیکھیں جیسے ایک گروپ میں انڈیا اور پاکستان کا میچ ہونا ضروری ہے، ویسے ہی ایک گروپ میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ فین انگیجمنٹ کے لیے اور دنیا بھر میں جو آپ آئی بالس کی دیکھیں نا، 2 رائیولری ہے نا بڑی، 2 روایتی 4 ممالک ہیں روایتی حریف کے، اور دیکھیں لوگ کس طرح سے میچ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری فارمیشن ہے، یہ ڈیزائن آپ ٹورنامنٹ ڈیزائن کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ بنگلہ دیش اور ساؤتھ افریقہ اور افغانستان، سر
ابھی افغانستان نے جو کرکٹ کھیلی ہے 2023 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں اور 24 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں، وہ کسی کے لیے آسان نہیں ہوں گے. آسٹریلیا کے لیے ٹف رہے ہیں، آپ دیکھیں افغانستان ٹف رہا ہے. اسی گراؤنڈ میں ساؤتھ افریقہ کو ون ڈے سیریز ہرائی تھی 5-6 مہینے پہلے، 4 months پہلے. اور افغانستان ٹف. تو میں اگر یہاں پہ دیکھتا ہوں تو بسائڈس ایون ود انڈیا بنگلہ دیش نیوزی لینڈ، ہمارے اگر اپوننٹس کی ہم بات کریں فرسٹ راؤنڈ میں، تو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ جو کہ ہمارا دوسرا گروپ بنتا ہے. آسٹریلیا، انگلینڈ ٹاپ ناچ سائڈ، ساؤتھ افریقہ کس کو نہیں پتا. جن پلیئرس کی ہم نے بات کی نا میرب، وہ کوئٹ سے نگیڈی، نورکیا ابھی بھی فٹ نہیں ہے. Norkia was not that there, right? He still is not there. وہ پھر سے انجر ہو گیا، اس کے پھر سے پیر میں مسئلہ آ گیا. اینڈ لوگی نگیڈی شاید واپس آ جائے گا. جو ہے کیا نام ہے اس کا، کوئٹ سے بھی انفٹ ہے. یس کوئٹ سے بھی واپس آ جائے گا. نہیں کوئٹ سے بھی انفٹ ہے، اس کی بھی ہیمسٹرنگ. وہ نوکیا کے متبادل کے طور پر کوئٹ سے آئے، لیکن ان کو بھی مطلب ہیمسٹرنگ یا گروئنگ ان کا بھی ہوا. تو ملر کا بھی کوئی مسئلہ پڑا ہوا ہے. تو وہ پلیئرس کے بغیر جب بھی آئے انہوں نے، اور آپ کو پتا لاسٹ 2 ون ڈیز انہوں نے آپ کو پورا میچ دیے. ایسے نہیں کہ آپ نے وہاں سے میچ جیتا. مجھے وہاں سے یاد ہے کہ سفیان مکیم والا لڑکا رن زیادہ دیے ڈیبیو پہ، وکٹیں کتنی لی سر اس لڑکے. تو ایسے لڑکوں کو کہتے ہیں ٹیم میں رکھنا چاہیے. اچھا لیٹس ہیو اے کمپیریزن. لیٹس ٹاک اباؤٹ فرسٹ آف آل دا فاسٹ بولرز آف پاکستان اینڈ انڈیا. پاکستان کے فاسٹ بولرز میں حسنین، دین شاہین، نسیم شاہ، اور اس کے بعد حارث. انڈیا کے فاسٹ بولرز میں آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں، بمراہ، شامی، پانڈیا، ارشدیپ. تو یہ ہو گئے فاسٹ بولرز حافظ صاحب. اس کے بعد اسپنرز کی طرف آ جائیں. حافظ صاحب اسپنرز آپ دیکھیں، اکشر، کلدیپ یادو، اکشر ہے، کلدیپ ہے، اینڈ دین واشنگٹن سندر، جڈیجا. تو they have a packed top squad. 4 spinners. And then come to Pakistan, we have Abrar. Then we have a part-time spinner Salman Ali Agha. Spinner آپ خوش دل کو لے لیں. اس کے بعد آپ ایک آپشنل نام اگر رکھتے ہیں، اگر ساؤتھ شکیل ہوتے ہیں تو آپ ان کی ایک آپشن میں جاتے ہیں، رائٹ؟ دیکھیے سائم کی کمی ہمیں کافی محسوس ہوگی. سائم ایک اس ٹریجیکٹری پہ تھا جہاں پر وہ بالکل اس گروو میں آ چکا ہے. جب آپ ایک اچھا پلیئر بن رہے ہوتے ہیں، بیٹنگ پلیئر بن رہے ہوتے ہیں، اس کا بھلے سے اللہ کرے فخر زمان وہ کرے. بیکاز I've seen couple of his shots. میں ILT20 I was following it. وہاں فخر اچھی پھینٹی لگا رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اگر فٹ ہوتا اور وہ یہاں پہ پرفارم نہ کر پاتا تو اس کی پاس پرفارمنسز کہ سر اس کو یہاں پہ رسک نہیں کیا. بہت اچھی بات ہے، ہمارا فیوچر اسٹار ہے، اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے. لیکن جہاں تک ہماری ٹیم کی کمبینیشن کی بات ہے نا، جو حافظ صاحب نے ٹیم گنوائی ہے نا بڑے اسمارٹلی، بندہ بھی oblige ہو گیا اور پلینگ 11 بھی ابھی وہ والی تھی جس میں بندہ کھیل نہیں رہا ہوگا. لگتا یہ لگتا بنتا مطلب کامن سینس اگر آپ کو سمجھ میں بیٹھ کے کوئی تھوڑا دماغ لڑائیں آپ، مطلب نسیم اور شاہین آپ کے سامنے ہیں، نسیم اور یہ آپ کے سامنے ہے فہیم، شاہین اور فہیم، حارث اور فہیم، حسنین اور فہیم. کہاں جائیں گے آپ؟ I'll skip فہیم. آپ نہیں جائیں گے؟ I'll skip him. باقی جہاں تک میں آپ ڈیفینیٹلی اس پہ جائیں گے. جہاں تک ہمارا کس کو کروائیں گے؟ ریسٹ کس کو کروائیں گے؟ ریسٹ تو جو آلریڈی ریسٹ کر رہے تھے 2-1.5 نہیں، میرے 2-3 میچز ہیں. یہ مطلب آپ کو ابتدائی طور پر 2-3 میچز ہیں نا. اچھا ٹرائی نیشن سیریز سے بھی آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا. لیکن میرا میں چاہوں گا ٹرائی نیشن سیریز ایک طرح سے ایک ویک اپ کال بھی ہو سکتی ہیں. ویک اپ کال نہیں کہیں گے اس کو، ایک لوگوں کے لیے ایک ٹو لیٹ آف کال. میرا بہت لیٹ کی والی کال ہے. آپ کے کمبینیشنز پہلے کے سیٹ ہو جاتے ہیں. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں جن پہ آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے. جس طرح آپ نے کسی کو ٹریننگ دی ہوتی ہے نا، یو ڈونٹ لیٹ ہم لیو دا کمپنی. کہ بھائی اب آپ ہمارے پاس رہو، آپ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کریں، وی ہیو انویسٹڈ ان یو. تو ہمارے ان پلیئرس پہ جن پہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی فارن ٹورس کی، ان کی ایکسپوجر کی، اس کے لیے we could have done a better deal with this. بٹ میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت میڈیا میں سنتے پڑھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کسی کی فوٹو آ گئی ٹیم میں آ گیا. ایسے نہیں ہوتا. ٹیم میں آنے کے لیے آپ کو پھر بھی اسکل چاہیے ہوتا ہے. میں جو سوچ رہا ہوں شاید جو کرکٹ بورڈ کے لوگ ہیں، سلیکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، اس سے اور کسی لیول پہ سوچ رہے ہیں. ایسی بات ہوتی تو پھر آپ شاداب کو بھی دیکھ رہے ہوتے. آپ شاداب کو بھی دیکھ رہے تھے. اور یہ یو نیور نو شاداب کو کوئی حرف آخر نہیں ہے. اللہ کرے وہ اچھی فارم میں ہے، وہ بھی پاکستان ٹیم واپس ہے. وی نیڈ ونرز ان دی ٹیم. ہمیں اس کے علاوہ تمہاری پرسنل فیوریٹس ہیں نہیں سر. خیر اسی کے ساتھ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم کافی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے تھے، مگر ابھی ہم اختتام کی طرف جانا ہے. تو ذیشان رانا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.